علیہا حسبانا من السماء، اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے، فتصبح صعیدا زلقا، اور اس کو چٹیل میدان بنا دے، او یصبح ماؤہا غورا، یا اللہ تعالیٰ پانی کو نیچے کھینچ لے۔ اور پانی کھینچتا فیصل آباد کے لوگوں نے تو خوب دیکھا ہے نا، یعنی 60s میں ہینڈ پمپ ہوتے تھے یہاں پر، پھر ہینڈ پمپ جواب دے گئے، موٹریں لگی، پھر 12 فٹ گڑھے کھود کے ہم نے وہاں پر موٹریں لگائیں، پھر وہ موٹریں بھی جواب دے گئیں، پھر ٹربائنز لگائیں، پھر وہ اب لال پمپ لگے۔ اب کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اب پانی جو ہے پھر نیچے ہو گیا، اب نیا بور جو ہے اس سے اور گہرا کریں گے تو پھر جا کر وہ پانی جو ہے وہ اس تک رسائی ہوتی ہے۔ تو کیا جب اللہ تعالیٰ تمہارے باغ پر کوئی آفت بھیج دے اور اس کو چٹیل میدان بنا دے، او یصبح ماؤہا غورا، یا اس کے پانی ہی کو نیچے کھینچ لے، گہرا کر دے، فلن تستطیع لہ طلبا، اتنا گہرا کہ تم پھر اس کو کبھی حاصل ہی نہ کر سکو، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ۔ ایگریکلچر یونیورسٹی کے ایک پروفیسر صاحب نے بتایا کہ حکومت نے کسی موقع پر ٹیوب ویل جو ہے اس کا فلیٹ ریٹ کر دیا، تو کوئٹے کے لوگوں نے یہ حماقت کی کہ انہوں نے خوب ٹیوب ویل چلائے، اور اس سے کوئٹے کا پانی گہرا ہو گیا، اور وہاں بادام کے درخت جو ہیں پھر وہ لکڑی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایندھن بن کر بکی بادام کے درختوں کی۔ پانی گہرا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب چاہے وہ پانی کو گہرا کر سکتا ہے۔ تو فلن تستطیع لہ طلبا، اب کیا ہوا، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، تو احاطہ کر لیا اس کے پروڈیوس کا، یعنی آفت آ گئی اس کے باغ پر، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اور پھر وہ لگا کف افسوس ملنے، عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، اپنی انویسٹمنٹ پر۔ یعنی یہ ٹپیکل جو یعنی مال سے محبت کی ذہنیت جو ہے وہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی آفت آئے تو پہلی فکر جو اسے مال کی ہو کہ ہو میرا اتنا ڈوب گیا۔ حالانکہ جب بھی کوئی آفت آتی ہے اس میں کئی جانیں بھی چلی جاتی ہیں، لیکن جب انسان کی ذہنیت جو ہے وہ مادہ پرست ہو جاتی ہے تو پھر انسانی جانوں کی فکر نہیں ہوتی، فکر یہ ہوتی ہے کہ اوہ کتنا جل گیا، کتنا نقصان ہو گیا، انسان کتنے مر گئے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو لگا کف افسوس مرنے کس پر، عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، وہ جو اس نے اس پہ انویسٹ کیا ہوا تھا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ باغ اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا۔ وَيَقُولُ، اب وہ کہنے لگا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ اس نے بھی تسلیم کر لیا کہ میں نے مال و اسباب دنیاوی کو اللہ کا شریک بنایا تھا۔ وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، اور اس کا کوئی جتھا نہیں تھا کہ جو اس کی اللہ کے مقابلے میں مدد کرتا اللہ کے سوا، وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ ہی وہ اللہ سے بدلہ لے سکا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ ہوا خیر ثوابا، وہی بہتر اجر دینے والا ہے، وہ خیر عقبا، اور وہی انجام کو بہتر کرنے والا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بیان کرو ان کے سامنے دنیاوی زندگی کی مثال، کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، کہ جیسے اس پانی کی مانند کہ جسے برسایا ہم نے آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، پھر خوب گھنی ہو گئی اس کی وجہ سے زمین کی روئیدگی سبزہ، فاختلط بہ نبات الارض فاصبح حشیما تذروہ الریاح، اور پھر وہ بھس بن کے رہ گئی جسے اڑائے لیے پھرتی ہیں ہوائیں۔ یعنی لائف سائیکل کو بیان کیا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لائف سائیکل کیا ہے؟ پہلے پلانٹ کا لائف سائیکل بیان کیا مثال کے طور پر
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانی جو ہے وہ آتا ہے، وہ زمین میں گھستا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو بیج ہوتا ہے اس میں پڑا ہوا زمین کے اندر وہ پھوٹتا ہے، اور پھر اس میں سے پھر پودا نکلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھل لاتا ہے، پھر خشک ہو جاتا ہے اور بھوسا بن جاتا ہے، اور پھر ہوا اسے اڑائے پھرتی ہے۔ یہ کل لائف سائیکل ہے۔ ایسے ہی انسان کی لائف کا بھی سائیکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح آتی ہے، اور وہ جو بیج ان پروسیس ہوتا ہے رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں، اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور پھر وہ ایک بچے کی حیثیت سے نمودار ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، اور پھر مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، آرائش ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، جبکہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک بہتر ہیں ریوارڈ کرنے کے لحاظ سے، وخیر عملا، اور بہتر ہیں امید کے اعتبار سے۔ یعنی انسان کے مال اور اولاد یہ قابل بھروسہ نہیں ہے۔ ہاں اگر انسان کو کچھ نیکیاں انسان نے کمائی ہوں تو وہ قابل بھروسہ ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے کہ زمین کھلی میدان بن گئی، کھلا میدان بن گئی، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، یعنی بھاگنے نہیں دیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور پیش کیے جائیں گے سب کے سب تیرے رب کے حضور، قطار اندر قطار۔ اللہ فرمائے گا لقد جئتمونا، یقیناً تم ہمارے پاس آ گئے ہو، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تمہیں پہلے ایک مرتبہ پیدا کیا تھا۔ وہ جو سورہ اعراف میں ہم پڑھ کے آئے عہد الست کا واقعہ جب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ایک اسمبلی کال کی تھی، ارواح تو تھی لیکن الفاظ ایسے لگتے ہیں جیسے جسم بھی اللہ نے دیے تھے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک ایکسپوجر دیا تھا اور پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کی طرف اشارہ کرے گا اللہ تعالیٰ کہ تم ایک بار پھر آ گئے ہو جیسے ہم نے پہلے تمہیں ایک دفعہ پیدا کیا تھا۔ بل زعمتم ان نجعل لکم موعدا، لیکن تمہارا گمان تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی پیشی کا وقت مقرر نہیں کریں گے۔ ووضع الکتاب، اور اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو اے نبی تم دیکھو گے مجرموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس کے کنٹینٹ سے۔ اب تو رزلٹ جو ہے وہ نیٹ پہ دیکھا جاتا ہے، لیکن جب ہم پڑھتے تھے تو رزلٹ جو ہے وہ ڈاکیہ لے کے آتا تھا، تو جس نے اچھے پرچے کیے ہوئے ہوتے تھے اسے تو انتظار تھی دیکھوں کہ میری فرسٹ ڈویژن آئی کہ نہیں آئی، لیکن جس کے پرچے خراب ہوتے تھے وہ ڈرتے ڈرتے کھولتا تھا کہ پتہ نہیں اندر کیا لکھا ہوا ہوگا۔ تو ایسے ہی نقشہ کھینچا ہے کہ تم دیکھو گے مجرموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے مما فیہ، اس سے جو اس کے اندر درج ہوگا۔ وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری شامت، مال ھذا الکتاب، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کہ جس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے اور نہ بڑی، الا احصاها، مگر سب کا سب اس کے اندر درج ہے۔ ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرے گا۔ دنیا میں ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی ایک مسئلے میں پکڑا جاتا ہے، لیکن جب ایف آئی آر کی کاپی نکلوائی جاتی ہے تو اس پر 4 دفعے لگی ہوتی ہیں۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کے خلاف اگر کچھ لکھا ہوا ہوگا تو صرف وہی ہوگا جو اس نے کیا ہوگا۔ ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، تو اس نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، تو کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو من دونی، مجھے چھوڑ کر، وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بیس للظالمین بدلا، بہت ہی برا بدلہ ہے ظالموں کے لیے۔ ما اشہدتم خلق السماوات والارض، اور میں نے ان کو
گواہ نہیں بنایا، یعنی پاس نہیں بلایا تھا جب میں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کر رہا تھا، ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی جب میں ان کو تخلیق کر رہا تھا میں نے ان کو پاس کھڑا کیا تھا، وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو میں اپنا مددگار بناؤں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، اور جس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بلاؤ میرے ان شریکوں کو، الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، کہ جن کے بارے میں تمہیں بڑا زوم تھا کہ وہ میرے شریک ہیں، فَدْعَوْهُمْ، پس وہ انہیں بلائیں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، لیکن وہ انہیں رسپونڈ نہیں کریں گے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم بنا دیں گے ان کے درمیان ہلاکت کا گڑھا، وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور جب مجرم آگ کو دیکھیں گے، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، تو سمجھ لیں گے کہ یقیناً وہ اس میں گرنے والے ہیں، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے، کوئی وے آؤٹ نہیں دیکھیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں سمجھنے کا ہر اسلوب بیان کر دیا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اور کس نے روکا لوگوں کو ایمان لانے سے، اذ جاءہم الہدی، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اس سے کہ وہ اپنے رب سے بخشش مانگیں، إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، سوائے اس کے کہ ان کے پاس آئے پرانی پریکٹس، یعنی ان پر عذاب آئے، او یاتیہم العذاب قبلا، یا وہ اپنے سامنے عذاب کو دیکھ لیں۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نہیں بھیجتے پیغمبروں کو مگر خوشخبری دینے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور کافر ناحق جھگڑا کرتے ہیں، لِيُدْحِضُوا بِالْحَقَّ، تاکہ وہ نیچا دکھائیں اس جھگڑے سے حق کو، وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور بنا لیا انہوں نے میری آیات اور جس چیز سے انہیں خبردار کیا گیا ہے اس کو مذاق۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے نصیحت کی جائے اس کے رب کی آیات سے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، لیکن وہ ان سے منہ پھیرے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھلا دے اس انجام کو، وَنَسِيَ بھول جائے، مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، یقیناً ہم نے بنا دیا ہے ان کے دلوں پر، ڈال دیا ان کے دلوں پر غلاف، ان یفقہوا، مبادہ وہ سمجھ سکیں بات کو، یعنی تو تاکہ بات کو سمجھ نہ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ ہے، یعنی کانوں کا بوجھ ہونا یہ محاورہ ہے بہرے پن کے لیے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ گے، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو یہ اب کبھی ہدایت نہیں پا سکیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بخشنے والا رحمت والا ہے۔ لَا يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا، لا يؤاخذهم بما كسبوا، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ گرفت فرماتا ان کے اعمال کے سبب، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ، تو بہت جلد ان پر عذاب آ جاتا۔ بَل لَهُم مَوْعِدٌ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْعِلًا، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے کہ وہ اس سے بچنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور یہ بستیاں ہیں کہ جنہیں ہم نے ہلاک کیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی تھی، وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ہم نے طے کر رکھا تھا ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، یہ ان کے خادم سے ساتھی تھے یوشع بن نون، جو ان کے خلیفہ بھی بنے اور پھر ان کو نبوت بھی ملی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی موقع پر کہا کہ مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں جاؤ، یہ دو دریاؤں کے سنگم پر تمہیں ایک شخص ملے گا، اس سے جا کر کچھ سیکھو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ تم سے بڑھ کر کسی اور کو بھی کچھ علم جو ہے وہ دیا گیا ہے۔
لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کی کمپلائنس میں اپنے ساتھی یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور ایک توشہ دان کے اندر انہیں مچھلی جو تھی وہ بھنی ہوئی وہ ساتھ دی اور چل پڑے دریا کے ساتھ ساتھ۔ اب اس کا ذکر آئے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے ساتھی سے کہا لا ابرح حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، کہ میں اپنا سفر ختم نہیں کروں گا، چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں دو دریاؤں کے سنگم تک پہنچ جاؤں، او امضی حقبا، یا میں برسوں چلتا ہی رہوں گا۔ فلما بلغ مجمع بینہما، لیکن جب وہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچے، نسیا حوتہما، تو وہ اس مچھلی کو بھول گئے، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور اس مچھلی نے یعنی زندہ ہو کر اس توشہ دان میں سے نکل کے اور شر کر کے وہ پانی کے اندر سرنگ بناتی ہوئی چلی گئی۔ فلما جاوزا، تو جب وہ آگے نکل گئے، قال لفتاہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا آتنا غدانا، لاؤ نا ذرا ہمارا کھانا، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں اس سفر سے بڑی تھکان ہو گئی ہے۔ قال، آپ ذہن میں رکھیے گا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک جلالی پیغمبر تھے، تو قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، تو ان کے ساتھی نے کہا کہ جب ہم ٹھہرے تھے نا اس چٹان کے پاس، اس وقت میں مچھلی کو بھول گیا تھا، اور ساتھ ہی فرمایا، ساتھ ہی عرض کی کہ وما انسانیہ الا الشیطان، اصل میں مجھے شیطان نے بھلا دیا تھا مچھلی کا خیال، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تاکہ مارے نہ۔ حضرت موسیٰ کا مکہ جو ہے وہ تو بڑا مثالی مکہ تھا، تو ساتھ ہی انہوں نے ایکسپلینیشن بھی دے دی کہ اصل میں جب ہم وہ چٹان پر بیٹھے تھے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے، تو میں مچھلی کو بھول گیا تھا، اور مجھے مچھلی جو ہے وہ شیطان نے بھلائی تھی۔ وما انسانیہ، اور نہیں بلایا تھا مجھے مچھلی کے بارے میں، الا الشیطان ان اذکرہ، مگر شیطان نے کہ میں اسے یاد نہ رکھوں۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور مچھلی نے بڑے ہی عجیب طریقے سے، بڑے ہی خوبصورت طریقے سے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا تھا۔ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا ذالک ما کنا نبغی، یہی تو وہ جگہ تھی کہ جس کو میں تلاش کر رہا ہوں، جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں۔ فرتد علی آثارہما قصصا، لہذا وہ واپس ہوئے اپنے نقوش پا پر پاؤں رکھتے ہوئے، یعنی قدموں کے نشانوں پر واپس آئے۔ فوجد عبدا من عبادنا، تو ان دونوں نے وہاں پر میرے بندوں میں سے، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت سے نوازا تھا، وعلمناہ من لدنا علما، اور اپنے پاس سے ایک علم عطا کیا تھا۔ اسی سے لفظ لدنی بنا، علم لدنی نہیں، خاص اللہ کے پاس سے علم، یعنی ایک وہ علم ہوتا ہے جو دنیا میں لرن کیا جاتا ہے ایک دوسرے سے۔ علم لدنی کیا ہے؟ جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم دیا ہو، وہ علم لدنی ہے۔ قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عرض کی هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، سر میں کیا آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے پڑھائیں وہ دانش مندی جو آپ نے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، جو آپ کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، تو اس بزرگ نے کہا کہ تم میرے ساتھ چلتے ہوئے صبر نہیں کر سکو گے۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، اور تم صبر کر بھی کیسے سکتے ہو اس بات پر جس کی تمہیں خبر نہ ہو۔ قال، حضرت موسیٰ نے عرض کی ستجدنی انشاءاللہ صابرا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ولا عاصی لک امرا، اور میں آپ کی حکم کی تعمیل کروں گا، آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ قال، تو اس بزرگ نے کہا فإن اتبعتنی، دیکھو اگر تم نے میرے ساتھ چلنا ہے، فلا تسألنی عن شیء، مجھے کسی بات کے بارے میں سوال نہ کرنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود ہی اس کے بارے میں تمہیں بتاؤں۔ فانطلقا، تو دونوں چل پڑے۔
حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہ. اچھا وہ جو میں آپ کو بتا رہا نا ریسرچ مائنڈڈ آدمی وہ اسی چکر میں پڑ جائے گا کہ وہ یوشع بن نون کہاں گئے. اصل جو میسج ہے اس کا اس کے ساتھ حالانکہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یعنی جہاں تک پہنچانا تھا پہنچا دیا. تو حضرت موسیٰ نے انہیں کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہے تم جاؤ، کچھ بھی کہہ دیا ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ اصل جو میسج ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. لیکن جب جس انسان کا وہ ریسرچ مائنڈ بن جاتا ہے وہ اسی کی ریسرچ میں پڑ جائے گا کہ پھر یوشع بن نون کہاں گئے. قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ وہ دونوں چل پڑے. فانطلقا، تو دونوں چل پڑے، حتی رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے. خرقہا، تو اس بزرگ نے اس کشتی کو ڈیمیج کر دیا. قال، حضرت موسیٰ نے فوراً پوچھا اخرقتہا لتغرق اہلہا، کہ آپ نے اس کشتی کو ڈیمیج کر دیا تاکہ اس کشتی کے سارے سوار ڈوب جائیں. لقد جئت شیئا امرا، آپ نے بڑی عجیب حرکت کی ہے. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، تو اس بزرگ نے کہا کہ میں تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ چلتے ہوئے صبر نہیں کر سکو گے. قال لا تؤاخذنی بما نسیت، حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ او سوری میں بھول گیا، آپ میرا مواخذہ نہ کریں اگر میں بھول جاؤں. ولا ترہقنی من امری اسرا، اور آپ میرے معاملے میں زیادہ سختی نہ کریں، میرے ساتھ نرم رویہ رکھیں، میرے کام کو مشکل نہ بنائیں. فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے. حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ انہوں نے ایک لڑکا پایا. فقتلہ، اور اس بزرگ نے اس لڑکے کو قتل کر دیا. قال، حضرت موسیٰ نے پھر پوچھا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، تو آپ نے ایک شخص کو یعنی بغیر کسی کے قتل کے جرم میں قتل کر دیا. یعنی شریعت موسوی کے اندر قتل کی جو کس کو قتل کیا جا سکتا ہے، جو قاتل ہو اس کو اس کی سزا میں قتل کیا جا سکتا ہے. اس نے کسی کو قتل نہیں کیا، آپ نے کھڑے کھڑے اس کو قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا، اور آپ نے بڑی ہی عجیب حرکت کی ہے. قال، اس بزرگ نے پھر کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا تمہیں کہ تم میرے ساتھ چلتے ہوئے صبر نہیں کر سکو گے. قال، حضرت موسیٰ نے عرض کی ان سألتک عن شیء بعدھا فلا تصاحبنی، اب اگر میں اس کے بعد آپ سے کچھ پوچھوں تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے. قد بلغت من لدنی عذرا، پھر میری طرف سے معذرت قبول کر لیجئے، ایکسکیوز قبول کر لیجئے. فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے کھانا مانگا کہ ہم مسافر ہیں تو ہمیں کچھ کھانے کو دے دو. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، لیکن بستی والوں نے ان کی ضیافت سے، ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا. فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا، اور وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی. يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ، کہ جو گرا چاہتی تھی. فَأَقَامَهُ، اس بزرگ نے اس دیوار کو دھکا دے کے سیدھا کر دیا. قال، حضرت موسیٰ نے پھر پوچھا نہیں بلکہ یعنی سجیسٹ کیا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو یہ جو آپ نے دیوار سیدھی کی ہے اس کی اجرت ہی مانگ لیتے، اسی بہانے ان سے کھانا مانگ لیتے. قال ھذا فراق بینی و بینک، تو اس بزرگ نے کہا کہ اب میرے اور تمہارے درمیان پوائنٹ آف ڈپارچر آ گیا، جدائی ہوگی، اس لیے کہ تم چپ نہیں رہ سکے. ہاں البتہ چلتے چلتے جاتے جاتے سأنبئک بالتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں تمہیں بتائے دیتا ہوں انٹرپریٹیشن ان تمام باتوں کی جن پر تم صبر نہیں کر سکے. اما السفینۃ، یعنی جہاں تک اس کشتی کا تعلق ہے، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، تو وہ ملکیت تھی چند مسکینوں کی کہ جو سمندر میں یا دریا میں مزدوری کرتے تھے. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، تو میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں. کیوں؟ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ جو لوگوں کی کشتیاں زبردستی چھین رہا تھا.
ہے نا آپ کو، یعنی جب بھی کوئی ڈگنیٹری آ رہا ہوتا ہے تو پولیس کو کہا جاتا ہے کہ جی بسیں پکڑ کے پھر وہ حاضری پوری کرنی ہے جو جلسہ کامیاب بنانے کے لیے، تو کیا کرتے ہیں کہ جتنی بھی اچھی حالت میں بسیں ہوتی ہیں وہ ساری پکڑ لیتے ہیں، اور جو پھٹیچر قسم کی بسیں ہوتی ہیں انہیں نہیں کہتے کچھ بھی۔ تو حضرت یعنی وہ جو بزرگ تھے، قرآن مجید نے ان کا نام نہیں بتایا، حدیث میں ان کا نام خضر آیا ہے، تو حضرت خضر نے اس کشتی کو ڈیمیج کیا تاکہ بادشاہ کے جو کارندے ہیں انہیں وہ پھٹیچر سی کشتی معلوم ہو اور وہ یہ کشتی چھوڑ دیں، اس کو زبردستی نہ چھینیں، اور یوں غریب ملاحوں کی کشتی جو ہے وہ بچ جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست کر دیا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، رہا وہ لڑکا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے، مومن تھے، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، لیکن ہمیں ڈر ہوا کہ وہ اپنی سرکشی اور ناشکری کی وجہ سے والدین کو بڑا پریشان کرے گا۔ ہوتا نا کہ ایک لڑکا ہے جس کی پیدائش پر بھی والدین خوشی مناتے ہیں، ختنے پر، عقیقے پر خوشی مناتے ہیں، سالگرہوں پر خوشی مناتے ہیں، لیکن وہی لڑکا بڑا ہو کر والدین کے لیے مصیبت بن جاتا ہے، لمبے 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 کچہری، تھانہ، تو اس وقت جو ہے والدین کہتے ہیں نا چنگا ہوتا تو جمدا ہی نہ۔ اب اس پر دیکھیے کہ حضرت خضر نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو پریشان کرے گا، لہذا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، لہذا ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے میں اس سے بہتر اخلاق والا اور صلہ رحمی والا بچہ عطا کر دے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، رہی دیوار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو وہ اس بستی میں دو یتیم لڑکوں کی ملکیت تھی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں یتیم بچوں کا باپ جو مر چکا تھا وہ نیک آدمی تھا۔ اب اس نیک آدمی نے اپنے بچوں کے لیے ایک خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن کیا ہوا تھا، اور اگر وہ دیوار گر پڑتی تو خزانہ ایکسپوز ہو جاتا اور گاؤں والے لوٹ لیتے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، اب یہاں ایک بات بڑی خاص ہے نوٹ کرنے کی کہ جو پہلے دو کام تھے وہ ڈسٹرکٹیو تھے، لہٰذا ان دونوں کو پر حضرت خضر نے کہا اردنا، ہم نے ارادہ کیا، ہم نے چاہا، لیکن یہ کام جو تھا یہ کنسٹرکٹیو تھا۔ یہاں پر کیا فرمایا؟ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تو آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی پختگی کو پہنچ جائیں، یعنی جوان ہو جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور اپنا خزانہ خود نکالیں۔ رحمتم من ربک، یہ مہربانی تھی آپ کے رب کی طرف سے، وما فعلتہ عن امری، اور میں نے یہ سب کچھ اپنے فیصلے سے نہیں کیا تھا۔ ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے حقیقت، یہ ہے انٹرپریٹیشن ان باتوں کی جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ اچھا، اب سورہ کہف کا ایک اوور آل ویو لیں۔ اس کے آغاز کا پہلا رکوع چھوڑ کر جس میں اصولی بات تھی کہ ہم نے اس دنیا میں جو کچھ ہے اس زمین پر اس کو اس کے رہنے والوں کے لیے پرکشش بنایا ہے، اس کے بعد کون سا واقعہ آیا تھا؟ جی، اصحاب کہف کا واقعہ، اور اصحاب کہف کے واقعے کے بعد کیا بات آئی تھی؟ جی، انشاءاللہ والی بات آئی تھی کہ کبھی نہ کہنا کہ یہ کام میں کل کروں گا الا ان شاء اللہ، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا۔ اب اس اللہ کے چاہت کے مقابلے الٹی طرف سے شروع ہو جائیں۔ آخری رکوع ہم پڑھیں گے وہ تو پہلے رکوع کا ریپلیکا ہے، کہ وہ جو پہلے رکوع میں بات کہی تھی کہ اس زمین پر جو کچھ ہے ہم نے پرکشش بنایا ہے، اس کے ایفیکٹ کو بیان کیا جائے گا آخری رکوع میں۔ اچھا، اب پہلے رکوع کے بعد جو دوسرا تھا وہ کیا تھا؟ اصحاب کہف کا واقعہ تھا، کچھ غریب نوجوان who proved loyal to اللہ۔ اب اس کے مقابلے میں واقعہ آئے گا آخری رکوع سے پہلے حضرت ذوالقرنین کا۔ وہ کون تھے؟ بادشاہ تھے، لیکن
جیسے وہ نوجوان اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے ساتھ مخلص تھے، ایسے ہی ذوالقرنین بھی اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود اللہ کے بندے اور اللہ کے ساتھ مخلص تھے۔ پھر تیسرا واقعہ وہ انشاءاللہ والا آیا، اور یہاں اللہ تعالیٰ کیسے چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو میرے اور آپ سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے فلانے بندے کو فائدہ پہنچانا ہے تو میں کیسے کروں، اور فلانے کو نقصان پہنچانا ہے کیسے کروں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں میں سے کسی کے دل میں بات ڈالتا ہے، اور وہ کوئی حرکت کرتا ہے جس سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے، کسی کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ انشاءاللہ کی وضاحت جو ہے وہ اس رکوع کے اندر ہوگی، سمجھ میں آئے نا بات؟ تو اس طرح یہ بات جو ہے پھر آگے چلتی ہے۔ تو یوں اس صورت کا بڑا خوبصورت جو ہے وہ اگر آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو ایک ہی مضمون کو یعنی ادھر سے ایک اینگل سے بیان کیا جاتا ہے، پھر دوسری طرف سے دوسرے اینگل میں بیان کیا جاتا ہے۔ اب وہ واقعہ حضرت ذوالقرنین کا شروع ہوگا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، ان سے کہو کہ ابھی میں سناتا ہوں تمہیں ان کا کچھ حال۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، یقیناً ہم نے انہیں زمین میں تمکن عطا کیا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے انہیں اسباب و وسائل کا ہر چیز مہیا کی تھی۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، چنانچہ اس نے مہیا کیا ایک سفر کا سامان۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گئے یعنی سورج کے غروب ہونے کی جگہ، یعنی مغرب جو ہے عربی زبان میں ظرف جو ہوتا ہے وہ ظرف مکان بھی ہوتا ہے، ظرف زمان بھی ہوتا ہے۔ یعنی مغرب غروب ہونے کا وقت بھی اور مغرب غروب ہونے کی جگہ بھی، ایسا ہی ہے نا، مشرق سورج نکلنے کی جگہ بھی اور سورج نکلنے کا وقت بھی۔ تو یعنی بہت سی آراء ہیں کہ یہ کون تھے، کسی نے کہا سکندر اعظم تھے، کسی نے کچھ اور کہا، لیکن سکندر اعظم کا کیریکٹر جو ہے وہ اس کیریکٹر کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ تو غالباً یہ جو 2000 سالہ جشن منایا تھا شاہ ایران نے، رضا شاہ پہلوی نے، وہ یہی بادشاہ تھے، ایران کے بہت بڑے بادشاہ ذوالقرنین کہ خورس، خیال یہی ہے زیادہ کہ یہ وہ تھے۔ تو پہلا انہوں نے سفر کیا مغرب کی طرف۔ اب ایران سے اگر آپ چلیں تو چلتے چلتے یہ کہاں چلے جائیں گے، یعنی سمندر جو آگے آئے گا وہ کون سا آئے گا، بحیرہ روم آئے گا نا۔ اب وہ ایک جگہ ایسے پہنچے کہ آگے پھر سمندر آ گیا، اور ڈیٹیل بڑی ہے اس کی۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس وجدتھا، اور انہوں نے سورج کو پایا تغرب فی عین حمیۃ، یعنی ایک سیاہ پانی کے چشمے میں، بلیک سی آ گیا۔ ووجد عندہا قوما، اور وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا۔ قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اما ان تعذبا، چاہو تو تم انہیں سزا دو، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اور چاہے تو ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو۔ قالا، ذوالقرنین نے ان سے کہا اما من ظلم، جو کوئی بھی ظلم کرے گا، نعذبہ، ہم اس کو سزا دیں گے، ثم یرد الی ربہ، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، فیعذبہ عذابا نکرا، تو وہ ان کو انپریسیڈنٹڈ سزا دے گا۔ واما من آمن، اور جو ایمان لائے گا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، فلہ جزاء الحسنی، تو اس کے لیے ایک اچھی جزا ہوگی۔ وسنقول لہ من امرنا یسرا، اور ہم اس سے کہیں گے کہ اپنے احکام کے سلسلے میں ہم اس سے اپنے احکام کے سلسلے میں نرم بات کریں گے۔ ثم اتبع سببا، پھر ذوالقرنین نے ایک اور سفر اختیار کیا۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچ گئے۔ اب ایران کا مشرق کون ہے؟ یہ پاکستان ہے۔ ووجد تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، تو وہاں پایا انہوں نے سورج کو طلوع ہوتے ہوئے ایک ایسی قوم پر کہ لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ جن کے اور سورج کے درمیان ہم نے کوئی اوٹ نہیں رکھی تھی، یعنی شدید گرم موسم، یعنی جیسے سورج جو ہے وہ سیدھا ہی ان کے اوپر جو ہے وہ گرمی برسا رہا ہے۔ تو ایسا کوئی علاقہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اب وہاں سے چلیں گے ایران سے تو یہ پھر سارا گرم علاقہ جو آئے گا پاکستان، اور جیکب آباد بھی پھر یہیں پر ہے، یعنی یہیں کسی علاقے میں کہیں وہ آئے ہوں گے، واللہ عالم۔ کذالک،
یہی حال تھا ان کا. وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، اور یقیناً ہمیں معلوم تھا جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر انہوں نے ایک اور سفر اختیار کیا. حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ، یہاں تک کہ وہ پہنچے دو پہاڑوں کے درمیان. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا، اور ان کے دونوں کے درمیان انہیں ایک قوم ملی. لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا، کہ جو نہیں لگتی تھی کہ کوئی بات بھی سمجھے گی، یعنی زبان کا بڑا فرق تھا. لیکن بہرحال کسی طرح کمیونیکیشن ہوئی. قالوا یا ذوالقرنین، انہوں نے ذوالقرنین سے ریکویسٹ کی. وہ ریکویسٹ کیا تھی؟ اِنَّ یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں. فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کو کچھ محصول ادا کریں، خراج دیں. الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں. قال، انہوں نے کہا ما مکنی فی ربی خیر، کہ میرے رب نے مجھے جو کچھ عطا کر رکھا ہے وہ بہت ہے. فاعینونی بقوۃ، تم مجھے مین پاور پرووائڈ کرو. اجعل بینکم و بینہم ردما، تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا. آتونی زبر الحدید، تم میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ. حتی اذا ساوا بین صدفین، اور جب پاٹ دیا اس نے اس خلا کو جو دو پہاڑوں کے درمیان تھا. قال انفخوا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو دھونکو، گرم کرو اس کو. حتی اذا جعلہ نارا، اور جب اس کو ریڈ ہاٹ کر دیا. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، کہا کہ میرے پاس تانبا لاؤ پگھلا ہوا، اور اس کے اوپر، تاکہ میں اس کے اوپر انڈیل دوں. فَمَسْتَعُوا أَن يَظْهَرُوا، تو نہ تو ان میں طاقت ہے کہ وہ اس پر چڑھ سکیں. وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ وہ اس میں نقب لگا سکیں گے. قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی مجھ پر رحمت ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ بنا دے گا اس کو ریزہ ریزہ، یعنی دیوار ٹوٹ جائے گی. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور چھوڑ دیا ہم نے ان میں سے بعض کو اس دن سے کہ وہ یموج فی بعض، گتھم گتھا ہوتے رہے ایک دوسرے کے ساتھ. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر سور پھونکا جائے گا. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے یعنی قیامت کے دن. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور سامنے لائیں گے ہم جہنم اس دن کافروں کے پوری. الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ، وہ کافر کہ جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا. عن ذکری، میری یاد سے، میری نصیحت سے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ کہ جو سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. اب آخری رکوع آ گیا، یہ پہلے رکوع کا ریپلیکا ہوگا. اس میں اصولی بات کہی تھی کہ ہم نے زمین کی ہر چیز کو اس کے رہنے والوں کے لیے پرکشش بنایا ہے. اب فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو دوست بنا لیں گے. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، یقیناً ہم نے کافروں کی مہمان نوازی کے لیے جہنم تیار کی ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ان سے پوچھو کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے کون لوگ ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی تمام سعی و جہد دنیا کی زندگی میں بھٹک کر رہ گئے. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بڑا تیر مار رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور یہ ہم سب کی تصویر ہے کم و بیش، کہ ہماری تمام دوڑ دھوپ، سوچ بچار، اٹھنا بیٹھنا، پلاننگ کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. اور پھر ہم میں سے اس میں اور زیادہ آگے نکل جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب آدمی ہوں. تو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے لوگ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ کہ جن کی تمام دوڑ دھوپ، سعی و جہد دنیا کی زندگی میں بھٹک کر رہ گئی.
وہم یحسبون، اور وہ سمجھتے رہے انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا اصل میں انکار کیا ہے، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا، فحبطت اعمالہم، تو انہوں نے جو کوئی نیک اعمال بھی کیے ہوں گے، کوئی نماز روزے بھی کیے ہوں گے، وہ سب کے سب کیا ہیں، ضائع ہو جائیں گے، نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، لہذا ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کو تولنے کے لیے کوئی ترازو بھی کھڑا نہیں کریں گے. ترازو کب استعمال کیا جاتا ہے؟ جب قریب قریب کی چیزیں ہوں اور پتہ نہ چل رہا ہو کہ ان میں سے کون سی زیادہ بھاری ہے، تو آپ ترازو استعمال کرتے ہیں. لیکن جہاں ایک طرف جو ہے وہ من ہو اور دوسری طرف کلو ہو، تو پاگل ہوگا کہ جو ترازو میں رکھنے کی تکلیف کرے گا اور پھر جا کے فیصلہ کرے گا کہ ان میں سے وزنی کون سا ہے اور ہلکا کون سا ہے. ترازو تو استعمال کیا جاتا ہے جب 19-20 کا فرق ہو، اور جب 1-20 کا فرق ہو تو ترازو استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ گروسلی اسٹرے ہو گئے، بھٹک گئے، اور انہوں نے راستہ ہی دوسرا اختیار کر لیا. لہذا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا ذالک جزاؤہم جہنم، یہ رہی ان کی سزا، ان کا بدلہ جہنم، بما کفروا، اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے میری نشانیوں اور میرے پیغمبروں کا مذاق اڑایا. یعنی ایک طرف کہتے رہے کہ ہم انہیں مانتے ہیں، اور دوسری طرف عمل کیا کیا. یعنی رسول کا جو اصل میسج ہے، یاد رکھیے گا، وہ کیا ہے؟ آخرت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوہ صفا پر کھڑے ہوئے تو وہاں آپ نے کیا کہا؟ یعنی قرآن مجید ہمیں دنیا کی زندگی بسر کرنے کا بھی طریقہ بتاتا ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن اصل میسج قرآن مجید کا کیا ہے؟ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، اور یہ چند روزہ زندگی جو گزارنی ہے اس کا طریقہ یہ ہے، لیکن کیپنگ ان مائنڈ کہ یہ چند روزہ زندگی ہے. اصل بات جو یاد رکھنے کی ہے، جو قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے، اصل بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ کیا تھی؟ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے. تو انہوں نے رسولوں کا اور میری نشانیوں کا مذاق اڑایا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیش کی ٹھنڈی چھاؤں والے ان کی مہمان نوازی کے لیے باغات ہوں گے. خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، اور وہاں سے تبدیلی نہیں چاہیں گے. قل لو کان البحر مدادا، کہہ دو کہ اگر سمندر سیاہی بن جائے، لکلمات ربی، میرے رب کی کلمات لکھنے کے لیے. یہ رب کے کلمات کیا ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں ورڈ کو. کلمہ کی قسمیں ہیں نا، اسم، فعل، حرف. Allah's words مراد کیا ہے؟ اللہ کے ورڈکٹس. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے تو کوئی ادھر سے ادھر ہوتا ہے. جب انسان اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اصل میں اس کائنات میں اللہ کے فیصلے کار فرما ہے، تو پھر اسے کیا نظر آتا ہے؟ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا ہوں. عناصر کا کھیل. عناصر کا کھیل سے مراد کیا ہے؟ ایلیمنٹس، یعنی آکسیجن اور ہائیڈروجن ملیں گے تو پانی بنے گا، بنے ہی بنے. یہ بات بھول جاتی ہے کہ اللہ چاہے گا تو بنے گا. اس مضمون سورت کا مضمون کیا ہے؟ انشاءاللہ. جب وہ انشاءاللہ نکل جاتا ہے تو پھر سب کا سب کیا ہے؟ عناصر کا کھیل بن جاتا ہے. یہی میٹیریلزم ہے. لا آف کنزرویشن آف ماس، لا آف کنزرویشن آف انرجی. یعنی میٹیریلی جو چیز پاسبل ہے وہ ہونی ہی ہونی ہے، اور جو چیز میٹیریلی امپاسبل ہے وہ کبھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے مقابلے میں بتایا کیا جا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ اگر سمندر سیاہی بن جائے میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے کتنے فیصلے کار فرما ہیں. یعنی میں نے یہ کپ اٹھا کر یہاں سے یہاں رکھا،
اللہ کے اس میں کتنے فیصلے ہوں گے آئی کانٹ کاؤنٹ. اللہ تعالیٰ نے یہ پاسبل بنایا، کتنے فیصلے اس کے پیچھے کار فرماتے. اگر میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا تو یہ کپ میں یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھتا؟ مجھے اللہ نے اتنی زندگی نہ دی ہوتی، آج میں تندرست ہوتا اور آج یہ درس دے رہا ہوتا. یہ موٹی موٹی باتیں کہہ رہا ہوں، اس میں پھر چھوٹی کتنی ہیں. انسان کے ایک دم تکلیف ہو جاتی ہے، انسان وہ کام نہیں کر سکتا. بات صرف توجہ کی ہے. توجہ ہوگی تو انسان کو وہ سارے کنسیڈریشن ہوگی، اگر یہ ہوتا تو پھر یہ نہ ہوتا، یہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، اللہ کو منظور نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا. لیکن جب اللہ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے تو پھر سب کچھ جو ہے وہ مادی قوانین کے تحت ہوتا ہے. تو اس صورت کا حاصل کیا نکل رہا ہے؟ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، کہہ دو کہ اگر سمندر سیاہی بن جائے میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے. یعنی آپ سے آپ کچھ نہیں ہو رہا، یہاں پر اللہ کے فیصلے سے ہو رہا ہے. اور کتنے فیصلے کار فرما ہیں. ہم تجزیہ کرنے بیٹھے ہیں کہ آج صبح سے لے کر شام تک یعنی کتنے فیصلے تھے. اگر وہ سارے فیصلے ان لائن ہوئے تو پھر آج میں یہ کام کر رہا ہوں، یہاں پر بیٹھا ہوں. میں تندرست و توانا ہوں تو بیٹھا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. میرے گھر میں کوئی ایمرجنسی نہیں ہوئی اس لیے میں یہاں بیٹھا ہوں. سارے جو معاملات ہیں وہ سب ان لائن آئے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا کام جو ہے ہو رہا ہے. اور ان میں سے کوئی ایک لائن میں سے چیز مس ہو جائے تو وہ کام ممکن نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے، کتنے فیصلے کار فرمائے ہیں اس کائنات پر اللہ تعالیٰ کے، اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اگر سمندر سیاہی بن جائے اللہ کے فیصلوں کو لکھنے کے لیے، اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لیے. کلمت اللہ کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. کیا مطلب ہے؟ کیوں انہیں کلمت اللہ کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کا خاص حکم آیا تو بغیر باپ کے وہ پیدا ہو گئے، لہذا ان کا یعنی ایک لقب کیا ہے؟ کلمت اللہ. کلمۃ منہ، اللہ کی طرف سے ایک کلمہ. ابھی ہم سورہ مریم پڑھنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے کلمات کتنے ہیں. یعنی سمندر میں کتنا پانی ہے اس کا آپ اندازہ لگا لیں. وہ سارا سمندر ایک جگہ پھر آگے آئے گا کہ سمندر سارے کے سارے سیاہی بن جائیں اور اس جیسا ہم اور سمندر بھی لے آئیں، پھر بھی سمندر ختم ہو جائے گا، تیرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. تو لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سمندر سیاہی بن جائے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے لنفد البحر، تو سمندر ختم ہو جائے گا. قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو. ولو جینا بمثلہ مددا، خواہ ہم اس جیسا اور سمندر لے آئیں اس کی مدد کے لیے. قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو کہ یقیناً میں تم جیسا ہی انسان ہوں. یوحا الیہ، میری طرف وہی آتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو کوئی بھی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ اچھا عمل کیا کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کیا کرے. یہ رکوع جو ہے آخری، یہ بڑا تاریخی میرے لیے ہے کہ ہماری عربی کی کتاب جو کرتی تھی 8ویں جماعت کی، اس میں یہ پورا کا پورا رکوع جو ہے ایک سبق کی حیثیت سے شامل تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر فرمائی. اذ نادا ربہ نداء خفیہ، کہ جب انہوں نے چپ کے اپنے رب کو پکارا. قالا، کیا کہا پکار کے؟ ربی انی وہن العظم منی، کہ ربا میری ہڈیاں گھل گئی ہیں. واشتعل الراس شیبا، اور میرا سر جو ہے وہ سفیدی سے شعلے مار رہا ہے. ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، اور میں کبھی اے رب تجھ سے مانگ کر نامراد نہیں رہا. وإنی خفت الموالیہ،
اور مجھے سخت ڈر ہے اپنے بھائی بندوں سے، میں ورائی اپنے بعد، وکانت امراتی آخرن، اور میری بیوی بانجھ ہے، فہبلی ملت ان کا ولین، پس تو مجھے خاص ملت، یہ بھی وہ ملت دون آ گیا نا، میں نے کہا تھا علم لدنی، تو پس تو خاص اپنے پاس سے مجھے ایک بیٹا عطا کر دے۔ یعنی ویسے تو سارے معاملات جو ہیں جو اسباب کے ذریعے بھی ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوتے ہیں، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ ڈائریکٹلی نظر آئے اور کوئی اسباب میں سے کوئی مس ہو تو وہاں نمایاں ہو جاتا ہے اللہ کا حکم، لہذا تو خاص اپنے پاس سے، یعنی اگرچہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، پھر بھی تو اپنے پاس سے مجھے ایک بیٹا عطا کر دے، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، وجعلہ ربی رضیہ، اور بنا دے اے میرے مالک اس کو ایک پسندیدہ انسان، لوگوں کا فیورٹ ہو۔ جواب آیا، ارشاد ہوا، یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا یقیناً ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، نہیں رکھا ہم نے اس سے پہلے یہ نام کسی کا، قال ربی انا یکون لی غلام، اب چونکہ عام انسان کے ذہن میں اسباب ہوتے ہیں تو حضرت زکریا نے پوچھا، نے خود ہی دعا کی تھی، پھر کہنے لگے انا یکون لی غلام، کہ ربا میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا، وکانت امراتی آخرن، میری بیوی تو بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بھی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، قال کذالک، اللہ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا، قال ربک هو علی ہین، اب چونکہ یہ فرشتے کے ذریعے سے کمیونیکیشن ہو رہی تھی، یعنی واحد انسان جس سے اللہ نے ڈائریکٹلی زمین پر کلام کیا وہ تو موسیٰ علیہ السلام ہے، صرف کلیم اللہ، تو فرشتہ آ کے کہہ رہا تھا، قال ربک، آپ کا رب کہتا ہے، هو علی ہین، یہ میرے لیے بڑا آسان ہے، وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، جیسے اللہ نے تجھے پیدا کیا تھا اس سے قبل جب تو کوئی شے نہیں تھا، قال رب اجعل لی آیہ، تو حضرت زکریا نے کہا کہ ربا پھر مجھے میرے لیے کوئی نشانی بھی بنا دے، قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، تو فرشتے نے کہا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ 3 راتوں تک، دن رات تک مسلسل کلام نہیں کر سکو گے، یعنی زبان بندی ہو جائے گی تمہاری، فخرج علی قومہ من المحراب، تو حضرت زکریا اپنے چیمبر میں سے، یعنی ہیکل تھا، مسجد بیت المقدس جو تھی اس میں تھے، یہ چیف پریسٹ کی حیثیت سے حضرت زکریا، تو وہ یعنی اپنے کمرے میں سے، اپنے چیمبر میں سے نکلے لوگوں کو واعظ کرنے کے لیے، تو زبان نہیں چلی، وہ جو نشانی بتائی تھی نا وہ ظاہر ہوئی، پھر اشاروں سے انہوں نے کنوے کیا، فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، تو اشارے سے انہوں نے کہا کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو، یا یحییٰ، اب حضرت یحییٰ پیدا ہو گئے، خذ الکتاب بقوہ، تورات کو، کتاب تورات تھی اس وقت، اس کو مضبوطی سے تھامو، وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے یحییٰ کو نوازا تھا بچپن ہی سے دانائی سے، وحنانا من لدنا وزکا، اور نرم دلی عطا کی تھی اور اپنی خاص جناب سے پاکیزگی عطا کی تھی، وکانا تقیہ، اور وہ بہت پرہیزگار تھے، وبرم بوالدیہ، اور وہ اپنے والدین کا حق پہچاننے والے تھے، ولم یکن جبارا عصیہ، اور وہ سرکش اور نافرمان بھی نہیں تھے، وسلام علیہ، سیلیوٹ ہے ان کے لیے، یوم ولدہ، جس دن وہ پیدا کیے گئے، ویوم یموت، اور جس دن وہ مریں گے، ویوم یبعث حیا، اور جس دن وہ زندہ کر کے دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یہ دونوں جو صورتیں ہیں، ایک تو پہلے یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ حضرت مریم سلام علیہا کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ قرآن مجید کی 2 صورتیں ان کے نام سے موسوم ہیں، آل عمران، عمران کون تھے؟ حضرت مریم کے والد، تو آل عمران کون ہے؟ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ،
اور مریم وہ تو ہے ہی، ان کے نام سے یہ صورت ہے۔ اچھا، ان دونوں صورتوں میں سورہ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت مریم کے ذکر سے پہلے حضرت زکریا کے ہاں حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ذکر تھا۔ تو یہ دونوں جو ہے یہ میریکلس پیدائشیں ہیں۔ حضرت یحییٰ کی پیدائش کب ہوئی؟ جبکہ ان کی والدہ بانجھ تھیں، یعنی بانجھ عورت کیا ہے کہ جو اووم پروڈیوس نہیں کرتی، بغیر اووم کے اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ پیدا کر دی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کون ہے؟ جن کا باپ کوئی نہیں ہے، بغیر سپرم کے پیدا کر دیا۔ نارملی جو بچہ پیدا ہوتا ہے سپرم اور اوون کے کمبینیشن سے، ان کی فرٹیلائزیشن سے پیدا ہوتا ہے، لیکن ایک میں اوون نہیں تھا، ایک میں سپرم نہیں تھا۔ یہ بھی اللہ کی قدرت سے ہوا، اللہ کے کلمے سے ہوا، یہ بھی اللہ کے کلمے سے ہوا۔ اچھا، اس پر سب کا ایگریمنٹ ہے کہ حضرت یحییٰ جو تھے وہ ایک بانجھ عورت سے پیدا ہوئے، اس پر کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ کا ذکر آتا ہے تو سب جو ہیں وہ یعنی اچھل پڑتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جیسے وہ ہو سکتا ہے جیسے یہ، ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو سورہ آل عمران میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ذکر ہے، اور سورہ مریم میں بھی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ذکر ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور کتاب میں سے ذکر کر، حال بیان کر مریم کا، اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ کنارہ کش ہو گئیں اپنے گھر والوں سے، یعنی متوقف ہو گئیں مشرقی کونے میں، مشرقی گوشے میں۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اور لٹکا لیا ان کی طرف پردہ۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو وہاں ہم نے ان کی طرف بھیجا اپنی روح کو، مراد کون ہے؟ الروح الامین جبرائیل علیہ السلام۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور وہ نمودار ہو گئے ان کے سامنے، اپیئر ہو گئے ایک فل فلیجڈ آدمی کی حیثیت سے۔ قالت، اب ایک خاتون ہے، واحد خاتون ہیکل کے اندر جو وقف ہے وہ حضرت مریم ہے، ان کے سرپرست حضرت زکریا ہیں۔ تو وہ صرف وہ جاتے تھے، وہ خالو بھی تھے ان کے چیمبر میں جاتے تھے، خیر خیریت دریافت کرتے تھے، وعظ و نصیحت کرتے تھے، اور چیمبر لاک ہوتا تھا۔ لیکن اچانک وہاں پر ایک مرد جو ہے پورا وہ سامنے آ گیا، تو ایک پاک باز عورت پر جو بیتنی چاہیے اس کا نقشہ دیکھیے کیا خوبصورت کھینچا قرآن مجید میں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تو مریم نے کہا یقیناً میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، اگر تو واقعی اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میرے قریب نہ آنا۔ قالا، تو جبرائیل نے کہا انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، لی اہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ قالت انا یکون لی غلام، مریم کہنے لگی کہ میرے یہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ تک نہیں کبھی لگایا، ولم اکو بغیہ، اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ قال کذالک، جبرائیل نے کہا ایسا ہی ہوگا بی بی۔ قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے کہا ہے میرے لیے یہ بڑا آسان ہے، ولنجعلہ آیۃ، اور میں ایسا اس لیے کروں گا کہ میں اس کو ایک نشانی بناؤں للناس، لوگوں کے لیے، ورحمۃ منا، اور اپنی جانب سے ایک رحمت بناؤں۔ وکان امرا مقضیا، اور یہ فیصلہ ہو چکا، ڈکری ہو چکا۔ فحملتہ، تو حضرت مریم حاملہ ہو گئیں۔ فانتبذت بہ مکانا قصیا، اور چلی گئی اسی حالت میں ایک دور دراز جگہ۔ فاجاہ المخاض الی جذع النخلۃ، پھر لے گیا اسے درد ذہ ایک کھجور کے سوکھے درخت کے نیچے۔ قالت، اب دل ہی دل میں وہ کہہ رہی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش اس سے پہلے میں مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور بھولی بسری داستان ہوتی، کسی کو میرا نام بھی یاد نہ ہوتا۔ فناداہا من تحتہا، تو فرشتے نے ان کے نیچے سے انہیں آواز دی، اللہ تحزنی، غم نہ کھا، قد جعل ربک تحتک سریا، رواں کر دیا ہے
تمہارے رب نے تمہارے نیچے سے ایک تشمہ، وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اس کھجور کے سوکھے درخت کو ہلا، تو ساقط علیک رطبا جنیا، تو تم پر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا، پس کھا اور پی اور اپنی آنکھ ٹھنڈی کر، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور اگر تو کسی انسان کو پائے دیکھے، فَقُولِي، کہنا اس سے، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے تو اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یعنی پہلی شریعت میں یعنی چپ کا بھی روزہ ہوتا تھا، تو پوری انسٹرکشن جبرائیل علیہ السلام نے دے دی کہ کوئی بندہ نظر آئے تو اسے اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، آئی کانٹ اسپیک۔ فلن اکلم اليوم انسیہ، لہذا آج میں کسی شخص سے بات نہیں کروں گی۔ فاتت بھی قومہا، اللہ تعالیٰ بڑوں کے بڑے امتحان لیتا ہے۔ ذرا تصور کیجیے کہ ایک پاک باز عورت ہو اور وہ ایک بچے کو جنم دے، اب اس پر کیا ریئیکشن آنے والا ہے، تصور کر کے بھی انسان کانپ جاتا ہے۔ کہ بہرحال حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے جہاں اتنا اونچا مقام دیا، سورہ آل عمران میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ تمام جہان کی عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں منتخب کر لیا۔ لیکن بہرحال جس ٹیسٹ میں سے انہیں گزارا ہے وہ بھی کوئی چھوٹا ٹیسٹ نہیں ہے۔ فاتت بھی قومہا تحملہ، پھر یہ بھی نہیں اجازت دی کہ کسی جنگل میں جا کے بچے کو بڑا ہو لینے دے اور چپکے سے اس کو شہر میں چھوڑ دینا، نہیں، حکم دیا کہ اس بچے کو گود میں لے کے آؤ پبلک میں، یعنی ویئر ایوری باڈی نوز یو۔ فاتت بھی قومہا تحملہ، تو وہ آئیں بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے سامنے۔ اب آیا وہ طوفان، قالوا یا مریم، تو اب لوگ کہنے لگے او مریم لقد جئت شیئا فریا، کہ تو نے تو بڑا پاپ کر ڈالا ہے، تو نے تو ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کانا ابوک امرأ سوء، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، اور ما کانت امک بغیہ، اور نہ تیری ماں بدکار تھی، یہ تو کیا کر کے آئی ہے؟ لیکن جیسے حکم ملا تھا کہ تم کہہ دینا اشارے سے کہ میں روزے سے ہوں، میں جواب نہیں دے سکتی۔ فاشارت الیہ، لہذا حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ میں تو روزے سے ہوں، اس سے پوچھ لو۔ قالو، اب اس پر اور زیادہ وہ برسے، قالو، لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بول دی کیوں نہیں؟ اس بچے نو کس طرح پوچھیے جڑا حالی بالکل معصوم ہے گود دے وچ، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے ہم بات کریں اس سے کہ جو ایک چھوٹا سا بچہ ہے گود میں، اتنے میں حضرت عیسیٰ خود بول پڑے۔ قال انی عبداللہ، حضرت عیسیٰ فرمانے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور جب تک میں زندہ رہوں گا اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، وبرا بوالدتی، اور میں اپنی والدہ کا یعنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ہوں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، والسلام علیہ یوم ولدت، اور سلام ہے مجھے یعنی سیلیوٹ ہے میرے رب کی طرف سے مجھے، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، و یوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، و یوم ابعث حیا، اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، اور یہ ہے وہ سچی بات جس کے بارے میں لوگ جھگڑتے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی
تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی وہ عیسائی تھا، تو جو قریش نے پیچھے سے ڈیلیگیشن بھیجا تھا واپس ریکلیم کرنے کے لیے لوگوں کو، تو اس نے بادشاہ کو ذرا تپانے کے لیے کہا تھا کہ یہ تو تمہارے خدا کو خدا نہیں مانتے. تو بادشاہ نے پوچھا ہاں بھائی تمہارا عیسیٰ کے بارے میں کیا تصور ہے؟ تو حضرت جعفر طیار نے یہ سورہ مریم کی آیات وہاں پر پڑھ کر سنائی تھی. تو بادشاہ نے نجاشی نے ایک تنکا اٹھا کر کہا تھا کہ بالکل ایگزیکٹلی عیسیٰ یہی تھا، اور تنکا بھر بھی اس سے زیادہ نہیں تھا، نو مور دین دس. یہ ہے ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، وہ سچی بات کی جس کے بارے میں لوگ جھگڑتے ہیں. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، اللہ اس سے پاک ہے. اذا قضا امرا، اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو اس سے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. وان اللہ ربی وربکم، اور بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، فاعبدوہ، پس اسی کی بندگی کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. فاختلف الاحزاب من بینہم، اس کے باوجود نصارہ کے فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے. فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، سو بڑی تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا بڑے دن کی پیشی کے وقت سے. اسمع بہم وابصر، اللہ تعالیٰ خوب اسمع بہم وابصر، وہ خوب سن رہے ہوں گے اور خوب دیکھ رہے ہوں گے. یوم یاتوننا، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے. لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں ہیں. وانذرہم، اور انہیں خبردار کر، یوم الحسرت، حسرت کے دن سے. اذ قضی الامر، جب فیصلہ چکا دیا جائے گا. وہم فی غفلۃ، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہوں گے. وہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لا رہے. انا نحن نرث الارض ومن علیہا، بے شک ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے. ومن علیہا، اور جو کچھ زمین پر ہے اس کے بھی. وإلینا یرجعون، اور یہ سب کے سب ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے. واذکر فی الکتاب ابراہیم، یہ بھی بڑا خوبصورت مقام ہے قرآن مجید کا. اور کتاب میں سے حال ذکر کر ابراہیم کا. انہ کان صدیقا نبیا، یقیناً وہ ایک سچے نبی تھے. اذ قال لابیہ، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا، یا ابتی، ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان آپ کیوں پوچھتے ہیں اس کو جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ آپ کے کسی کام آئے. یا ابتی، ابا جان، انی قد جانی من العلم، بے شک میرے پاس علم آیا ہے، ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، پس آپ میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آج کے باپ کا ذکر نہیں ہو رہا. وہ بقول وہ نظام الدین مرحوم کے کہ ساڈے بڑے جڑے ہوندے سن وہ پیو ہوندے سن، منہ بھی بھر جاندہ سی لفظ کہہ کے. تے اج کل جڑے وہ ڈیڈی ہوندے، ہاں ٹھیک ہی کہندے ہوندے بھی ڈیڈی جائیے. اب وہ پیو جو تھا، یعنی کسی بیٹے کو جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ باپ کو کوئی نصیحت کرے. ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے، یعنی میرے ہم عمر جو لوگ ہیں، کہ عمر بھر کبھی انہوں نے اپنے والد سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کی ہوگی. میرا تجربہ یہی ہے، یعنی آخری 7-8 سال والد صاحب بستر پر رہے تب بھی یعنی کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں. تو وہ جو پرانا باپ ہے اس کو تصور کی تھی. اب پتہ نہیں کتنے مواقع تلاش کیے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام نے کہ باپ کا موڈ اچھا ہو، پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کی مٹھی چاپی کی ہوگی اور اس کے پاؤں دبائے ہوں گے، اور جب دیکھا کہ ذرا باپ اچھے موڈ میں ہے تو پھر جا کر بات کی ہوگی. اور پھر ساتھ پوری تمہید باندھی ہے کہ ابا جان آپ بزرگ ہیں، آپ نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، یقیناً آپ کا بڑا تجربہ ہے، لیکن انی قد جانی من العلم، میرے پاس وہ علم آیا ہے ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا، لہذا آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کی رہنمائی کروں گا سیدھے راستے کی طرف. یا ابت، ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً
شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے. یا ابتی، ابا جان، انی اخاف، یا ابتی، ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے اندیشہ ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ کی طرف سے عذاب آپ کو نہ لگ جائے. فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے دوست قرار پائیں. اب باپ بولا قال اراغب انت عن آلیاتی، کیا تم مجھے میرے خداؤں سے دور کرنا چاہتے ہو؟ یا ابراہیم لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے لارجمنک، میں تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا. وہجرنی ملیا، دور ہو جا میری نظروں سے. ٹپیکل، یعنی وہ جو باپ کا کردار ہے، پرانے باپ کا، وہ پیو کا کردار جو ہے وہ یہی کردار ہے، دور ہو جا میری نظروں سے. قال سلام علیک، ابراہیم نے علیہ السلام عرض کی والد سے، اچھا ابا جان السلام علیکم، اگر آپ کا یہی حکم ہے تو میں چلا جاتا ہوں. استغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا. انہ کان بی حفیہ، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے. واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ، میں چھوڑتا ہوں آپ کو بھی اور ان کو بھی جنہیں آپ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. وادعو ربی، اور میں تو اللہ ہی کو پکاروں گا، اپنے رب کو. عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر مایوس نامراد نہیں رہوں گا. شقی کہتے ہیں نامراد کو، بدبخت بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، مفہوم ایک ہی ہے. ذرا نامراد ذرا اچھا لفظ معلوم ہوتا ہے، اور بدبخت ذرا یعنی جس کے بخت نہ ہو، جس کو مراد نہ ملے، بات ایک ہی ہے. فلما اعتزلہم، پھر جب جدا ہو گئے ابراہیم علیہ السلام ان سے، وما یعبدون من دون اللہ، اور ان سے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، وہبنا لہ اسحاق و یعقوب، تو پھر ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے نوازا انہیں اپنی رحمت سے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کا ذکر جمیل بلند کیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور کتاب میں سے ذکر کرو موسیٰ کا. إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یقیناً وہ ایک چنے ہوئے شخص اور نبی اور رسول تھے. وَنَادَيْنَاهُ مِن جانب الطور الأيمن، ہم نے آواز دی انہیں طور کی دائیں جانب سے. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے انہیں قرب عطا کیا شرف ہم کلامی سے. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اپنی مہربانی سے انہیں ان کا بھائی ہارون بھی بطور نبی عطا کیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اگلی صورت میں اس کی تفصیل آ جائے گی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور کتاب میں سے ذکر کر اسماعیل کا بھی. إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، یقیناً وہ وعدے کے سچے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور ایک رسول نبی تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ دیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ بھی اللہ کے نزدیک بڑے پسندیدہ تھے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور ذکر کر کتاب میں سے ادریس کا. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یقیناً وہ بھی ایک سچے نبی تھے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں ایک اونچے مقام پر اٹھایا تھا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے مشابہ حضرت یحییٰ کی پیدائش ہے، ان کا ذکر پہلے کیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا. ان سے پہلے حضرت ادریس کو بھی زندہ اٹھایا گیا تھا، وہ بھی آسمانوں پر زندہ موجود ہیں. ان کا ذکر جب اس کے بعد کیا جا رہا ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، اولاد آدم میں سے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا نبیوں میں سے. وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوح،
اور ان میں سے جنہیں ہم نے اٹھایا تھا نوح کے ساتھ کشتی میں، ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، وممن ہدینا واجتبینا، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے چنا، جنہیں ہم نے راستہ دکھایا اور جنہیں ہم نے چنا، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں روتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر جانشین ہوئے ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، سو ان قریب وہ دوچار ہوں گے گمراہی کے انجام سے، الا من تاب، سوائے ان کے جو توبہ کریں، وآمن، اور ایمان لائیں، وعمل صالحا، اور اچھے عمل کریں، فاولئک یدخلون الجنۃ، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، سدا بہار باغات میں جن کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے، ان کو دکھائے بغیر، یعنی غیب میں وعدہ، نہ اللہ کو دیکھا نہ باغات کو دیکھا، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ یقین رکھتے ہیں کہ ہاں واقعی جنت ہے۔ انہ کان وعدہ ماتیا، یقیناً اس کا یہ وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے، لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہ اس میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے مگر سلام، ولہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیا، اور ان کا رزق وہاں پر صبح و شام انہیں ملے گا۔ تلک جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ جنت ہے جس کا وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے اس شخص کو جو پرہیزگار ہوگا۔ وما نتنزل الا بامر ربک، یہ بھی حضرت جبرائیل کا قول ہے جو نقل کیا گیا ہے کہ ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے۔ یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شکوہ کیا کہ جبرائیل تم جلدی جلدی کیوں نہیں آتے، تو اس کا جواب یہ ہے، لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، اسی کا ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، یعنی میرے آگے جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا، میرے پیچھے جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا، اور ان دونوں کے بیچ جو ہے وہ بھی اللہ کا، یعنی میں بھی اللہ ہی کی ملکیت ہوں۔ وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں اور زمین کا رب اور جو کچھ ان کے مابین ہے، فاعبدہ، بس اسی کی بندگی کرو، واستبر لعبادتہ، اور ثابت کرو قدم رہو اس کی عبادت پر، هل تعلم له سمیا، کیا تم جانتے ہو کسی ہستی کو جو اس کے ہم پلہ ہو؟ یقول الانسان، انسان کہتا ہے، اذا مت، کہ جب میں مر جاؤں گا، لسوف اخرج حیا، کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان کو یہ بات یاد نہیں کہ ہم نے اسے پیدا کیا تھا اس سے قبل کہ جبکہ وہ کوئی شے نہ تھا، جو پہلی دفعہ انسان کو عدم سے وجود میں لایا تو وہ کیا دوبارہ موت کے بعد زندہ نہیں کر سکتا؟ فوربک لنحشرنہم والشیاطین ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، پس قسم ہے تیرے رب کی کہ ضرور گھیر کر لائیں گے ہم ان سب کو اور شیاطین کو، پھر ضرور حاضر کریں گے ہم انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد الرحمن عتیا، پھر ضرور ہم چھانٹ لیں گے ہر گروہ میں سے کہ کون ہیں ان میں سے
زیادہ شدید رحمان کے اللہ کے مقابلے میں دشمنی کے اعتبار سے. ثم لنحن اعلم بالذین ہم اولا بہا صلیہ، پھر یقیناً ہم بہتر جانتے ہیں ان لوگوں کو جو ان میں سے زیادہ مستحق ہیں جہنم میں ڈالے جانے کے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی شخص مگر وہ ضرور گرے گا جہنم میں، ضرور گزرے گا جہنم کے اوپر سے. کان علی ربک حتما مقضیہ، اور یہ بات تیرے رب کی طرف سے لازم اور طے شدہ ہے. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں. ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور چھوڑ دیں گے ظالم کو اسی میں گرا ہوا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات کون سی آیات؟ آیاتنا بینات، ہماری واضح آیات. قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، کہ بھلا دونوں گروہوں میں سے زیادہ بہتر مقام کس کا ہے اور مجلس کے اعتبار سے بہتر مجلس کس کی ہے. قریش کی جو چوپالیں ہوتی تھیں، یعنی خانہ کعبہ کے گرد حرم میں بڑے بڑے سرداروں کی دریاں بچھی ہوتی تھی، اور وہاں ان کے حواری آ کر بیٹھتے تھے، اور جس کی چوپال سب سے بڑی تھی وہ زیادہ بڑا چودھری اور بڑا سردار شمار ہوتا تھا. جیسے دیہاتوں کے اندر ہمارے ہاں بھی یعنی ڈیرے کہلاتے ہیں نا وہ، تو وہ ڈیرے جو ہیں کس کا ڈیرا بڑا ہے اور کس کے ڈیرے میں ہر وقت جو ہے وہ زیادہ تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں، یہ سٹیٹس سمبل ہے گاؤں کا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئًّا، حالانکہ کتنی ہی امتیں ہم ان سے پہلے ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ ساز و سامان بھی رکھتی تھی اور شان و شوکت بھی رکھتی تھی. قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، ان سے کہہ دو کہ کون مبتلا ہے گمراہی میں کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیے جا رہا ہے خوب ان کو. حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ وہ دیکھیں گے جو کچھ جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. اما العذاب و اما الساعہ، یعنی ان سے یا عذاب یا قیامت. دنیاوی عذاب مراد ہے یہاں پر کہ دونوں کا وعدہ ہے، قیامت کا بھی وعدہ ہے، دنیا کا بھی وعدہ ہے. تو کہہ دو من کانا فی الضلالۃ، کہ وہ لوگ کہ جو گمراہی میں ہیں، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ، سو ڈھیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں خوب ڈھیل. حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ وہ دیکھیں گے وہ جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اما العذاب، یا دنیاوی عذاب، اما الساعۃ، یا قیامت. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تو پھر وہ ضرور جان لیں گے کہ کون ہے زیادہ برا حالت کے اعتبار سے اور کس کا لشکر جو ہے وہ کمزور ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرماتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہیں. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک اجر و ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں، وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا، کیا اے نبی دیکھا آپ نے اس شخص کو جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے. وَقَالَ، اور کہتا ہے لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، کہ میں ضرور نوازا جاؤں گا مال اور اولاد سے. اطلع الغیب، کیا اسے غیب کی خبر ہو گئی ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے. کلا، ہرگز نہیں. سنکتب ما یقول، ہم نوٹ کر رہے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہا ہے. ونمد له من العذاب مدا، اور ہم بڑھاتے چلے جائیں گے اس کے لیے عذاب آہستہ آہستہ. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور مالک بن جائیں گے ہم ان سب چیزوں کے جن کا یہ ذکر کر رہا ہے.
وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ ہمارے پاس اکیلا ہی آئے گا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور بنا رکھے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود تاکہ وہ ان کے مددگار بنے. کلا ہرگز نہیں، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، یعنی وہ معبود ہی انکار کریں گے ان کی عبادت کا. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ ان کے مخالف بن جائیں گے. أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ عَزًّا، کیا نہیں دیکھا تم نے کہ یقیناً ہم نے چھوڑ رکھے ہیں شیاطین کافروں پر کہ جو انہیں حق کی مخالفت پر اکساتے رہتے ہیں. خوب. فَلَا تَجْعَلْ عَلَيْهِمْ، تو اے نبی آپ ان کے بارے میں عذاب کی جلدی نہ مچائیں. انما نعدهم عدا، اصل میں ہم ان کے لیے کاؤنٹنگ کر رہے ہیں. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن جمع کریں گے ہم متقیوں کو اللہ کے مہمانوں کی حیثیت سے. ونسوق المجرمین، اور ہم مجرموں کو ہانکیں گے الی جہنم وردا، جہنم کی طرف جیسے پیاسوں کو گھاٹ کی طرف لایا جاتا ہے. لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اس وقت وہ نہ لا سکیں گے کوئی سفارش کرنے والے الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر وہ کہ جس نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی کسی کو بیٹا بنایا ہے. لقد جئتم شیئا ادا، در حقیقت تم گھڑ لائے ہو ایک سخت بےہودہ بات. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض تخر الجبال حدا، تو قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے اللہ کے لیے کوئی بیٹا، کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے اللہ کے لیے بھی کسی بیٹے کا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، جبکہ اللہ کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، نہیں ہے کوئی آسمانوں اور زمین میں الا آت الرحمن عبدا، مگر اللہ کے پاس آئے گا بندے کی حیثیت سے. لقد احصاہم، یقیناً اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے ان سب کا. وعدہم عدا، اور ان کو خوب اچھی طرح گن رکھا ہے، ان کی کاؤنٹنگ کر رکھی ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، یہ بڑی اہم کہ جب کوئی قوم بحیثیت مجموعی نیکی کو اختیار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو سربلند کرتا ہے، اور جب کوئی قوم بحیثیت مجموعی برائی پر اتر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اسے سزا دیتا ہے. اسی کو اقبال نے غالباً کہا ہے کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے پر نہیں کرتی وہ ملت کے گناہوں کو معاف. جب کوئی قوم بحیثیت مجموعی برائی پر اتر آئے تو پھر دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اسے سزا سے دوچار بھی کرتا ہے. لیکن آخرت میں کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، ان میں سے ہر شخص اللہ کے حضور حاضر ہوگا ایک فرد کی حیثیت سے، اکیلا، ایز این انڈیویجول. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، سجعل اللہ الرحمن ودا، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کرے گا. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، تو اے نبی یقیناً ہم نے بنا دیا اس قرآن کو آپ کی زبان پر بہت آسان.
کیوں؟ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے اللہ کے ڈرنے والوں کو خوشخبری دیں، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور اس کے ذریعے سے جھگڑالو قوم کو خبردار کریں۔ تو انبیاء کرام کے جو اوصاف ہیں ان میں بشیر اور نذیر ہونا ہے۔ تو انبیاء کرام کا اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشیر اور نذیر ہونا، اس کے لیے ٹول کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ یعنی قرآن مجید، جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی واعظ کہا ہے تو کیا سنایا ہے؟ قرآن مجید کی آیات سنائی ہیں۔ لوگوں کو خوشخبری بھی دی ہے تو قرآن مجید سنا کر، اور لوگوں کو وارن بھی کیا ہے تو قرآن مجید سنا کر۔ اور یہی اصل میں ہمارے بھی کرنے کا کام ہے، یعنی اپنے پاس سے من گھڑت کہانیاں سنا کر بھی انذار کیا جا سکتا ہے، لیکن مسنون انذار قرآن مجید کے حوالے سے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کو آپ کی زبان پر قرآن کو آسان بنا دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے متقیوں کو خوشخبری دیں، اور اس کے ذریعے سے ہٹ دھرم لوگوں کو وارن کریں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے آپ سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، تو کیا تم ان میں سے کسی کا نام و نشان بھی پاتے ہو؟ او تسمعوا لَهُمْ رِكْزًا، یا ان کی کوئی بھنک بھی پاتے ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ حضرات میرا ارادہ تو یہ تھا کہ شاید سورۃ طٰہٰ بھی